بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سکوں کے بارے میں وضاحت ذکر کریں گے کہ آیا سکوں کو کوئی پیغمبر مبعوث ہوا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، سکھ مت کا بانی اور اس کی حالات زندگی، اور اسی طرح سکھ مت کے 11 اصول اور اس کے فرقے مذہبی کتابیں، ساری باتیں اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ سکھ مت یہ کوئی بہت زیادہ قدیم مذہب نہیں، بلکہ اس کا شمار دنیا کے جدید ترین مذاہب میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نقطۂ آغاز 16ویں صدی عیسوی ہے اور اس کا اصل ماخذ ہندو مت ہی ہے۔ تاہم سکھ مت کی کوشش رہی ہے کہ وہ دیگر مذاہب کے عناصر سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کے عناصر کو بھی اپنے اندر جذب کرے، جیسا کہ عن قریب تفصیلات آتی ہے۔ سکھ مت کی حقیقت۔ سکھ مت کے بارے میں آج کل دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سکھ مت ایک جدید اور خود مختار مذہب ہے اور مذاہب عالم میں اسے بھی ایک مستقل مذہب کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ مذہب نہیں، بلکہ یہ ہندو مت کی ایک اصلاحی تحریک کا نام ہے، جس نے ہندوانہ عقائد اور نظریات کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ان کا نسب العین ہندوؤں کے مذہبی عقائد کی تطہیر تھا۔ سکھ مت کا بانی۔ سکھ مت کے حقیقی بانی کا نام بابا گرو نانک ہے، جو شیخ پورہ کے ایک قصبے تلونڈی میں پیدا ہوئے، جس کا موجودہ نام ننکانہ صاحب ہے۔ ان کے والدین مذہبی طور پر ہندو تھے۔ ابتدائی تعلیم بالکل حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود مذہب اور شعر و شاعری سے بہت لگاؤ تھا۔ کاروباری اور عملی زندگی سے گھبراتے تھے۔ مجبور ہو کر والدین نے 12 سال کی عمر میں شادی کر دی، جس سے ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ملازمت۔ اب جب اولاد کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر پڑی تو انہیں روزگار کی فکر ہوئی اور اپنے والد کی کوششوں سے سلطان پور کے نواب دولت علی خان کے ہاں گھریلو ساز و سامان کے محافظ مقرر ہو گئے اور ایک طویل عرصہ اس پیشے سے وابستہ رہے۔ تاہم اس دوران انہیں جب بھی فرصت ملتی تو وہ اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے جنگلات میں جا کر مراقبہ میں مشغول ہو جاتے۔ 30 سال کی عمر میں جب بابا گرو نانک کی عمر 30 سال کے قریب پہنچی تو سکھوں کی روایت کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا اور انہیں پیغمبر کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ پیغمبری کا عہدہ ملنے کے بعد انہوں نے ملازمت کو خیر آباد کہا اور در بدر پھر کر اپنے عقائد کا پرچار کرنے لگا۔ یاد رہے کہ یہ سکھوں کے عقیدے کے مطابق ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ حج۔ اس دوران انہوں نے ہندوستان، ایران اور افغانستان وغیرہ کا بھی سفر کیا اور لوگوں کے سامنے اپنی تعلیمات پیش کی، اور مشہور ہے کہ دوران سیاحت بابا نانک مکہ مکرمہ بھی آئے اور حج بھی کیا۔ گو کہ تاریخی طور پر اس کے ٹھوس شواہد مہیا نہیں ہو سکے، تاہم پروفیسر لیوس مور نے ان کے حج کرنے کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے، اور پروفیسر لیاقت علی عظیم نے بھی مکہ مکرمہ کی زیارت کو ثابت کیا ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر لازمی طور پر یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ بابا گرو نانک مسلمانوں کی دیکھا دیکھی افعال سر انجام دیتے رہے ہوں گے، جس میں ان سے بعض اوقات فحش غلطیاں بھی ہوئی ہوگی اور لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کی ہوگی، اور یہ بات ایک لازمی نتیجہ کے طور پر صرف ہمارا خیال نہیں بلکہ اس کی تائید پروفیسر لیوس مور کے اس بیان سے ہوتی ہے۔ اپنے سفر کے دوران بابا گرو نانک نے مکہ میں حج ادا کیا، اگرچہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لیے مناسب تعظیم ادا کرنے پر رضامند نہ ہونے کی وجہ سے وہاں مخالفت مول لی۔ وفات۔ بابا گرو نانک کا انتقال 70 سال کی عمر میں 1539 عیسوی میں ہوا۔ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے ایک مخلص مرید انگد کو اپنے جانشین کی حیثیت سے نامزد کیا اور جانشینی کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چنانچہ انگد نے اپنے بعد امر داس کو اپنا جانشین قائم کیا اور اس نے شہنشاہ اکبر سے اپنے تعلقات استوار کیے۔ امر داس کے بعد اس کا داماد اور مرید رام داس جانشین مقرر ہوا۔ ان کا سب سے آخری گرو گووند سنگھ تھا، جس نے مرتے وقت اپنا جانشین نامزد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ گرنتھ کو اپنا آئندہ گرو اور رب تعالیٰ کو اپنا واحد محافظ تصور کرے۔
سکمت کی تعلیمات. سکمت کی تعلیمات میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ اخوت اور مساوات کا پرچار ہے، اور یہ جملہ گرو نانک ہی کا ہے. کوئی مسلم ہے نہ کوئی ہندو. سکمت بت پرستی کی شدید مذمت کرتا ہے. سکھ اس زعم میں مبتلا ہے کہ ہندو مت اور اسلام دونوں افراط و تفریط کا شکار ہیں. 11 اہم اصول. سکھ مت بنیادی طور پر خدا کا منکر نہیں اور نہ ہی کسی کو خدا کا شریک ٹھہرانے کی تلقین کرتا ہے، چنانچہ اس کے مندرجہ ذیل اہم اصول اور تعلیمات اس کی دلیل ہے. نمبر 1 توحید کا تصور. سکھ مت کا نظریہ توحید اسلامی نظریہ توحید سے چندہ مختلف نہیں، چنانچہ بابا گرو نانک معبود کا تصور پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کا نام سچا ہے، وہی قادر و فاعل مطلق ہے، وہ بے خوف ہے، اس کی کسی سے دشمنی نہیں، وہ ازلی اور ابدی ہے، بے شکل و صورت ہے، قائم بالذات ہے اور خود اپنی توفیق و رضا سے حاصل ہوتا ہے وغیرہ. نمبر 2 عشق الہی کا تصور. بابا گرو نانک بنیادی طور پر خود بھی عشق خداوندی کے جذبے سے سرشار تھے اور معبود حقیقی کا تصور پیش کرنے کے بعد وہ اپنے پیروکاروں سے بھی اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں. نمبر 3 تزکیہ نفس کا تصور. گرو نانک نے اپنی تعلیمات اور اپنی شاعرانہ کلام میں تزکیہ نفس کے لیے انانیت، خواہشات نفسانی، حرص و طمع، دنیا سے تعلق اور غصہ وغیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان کا من پاک نہیں ہو سکتا. نمبر 4 ذکر الہی کا تصور. سکھ مت میں ذکر الہی کو نام سمرن کہا جاتا ہے، جس کا ایک عام طریقہ واہگوری ہے، یعنی اپنے تمام مشاغل میں مصروفیت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا جائے. اور اس کا خاص طریقہ سکھ مت میں یہ ہے کہ صبح سویرے نہار منہ اٹھ کر غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر گرنتھ کا منتخب کلام پڑھا جائے، اور بعض سکھ نام سمرن کے لیے تسبیح بھی استعمال کرتے ہیں. نمبر 5 نیک محبت، خدمت خلق اور رزق حلال کا تصور. بنیادی طور پر ان تینوں چیزوں کا وجود اسی معاشرے کے افراد کے ساتھ ہو سکتا ہے جو معاشرے کا حصہ بنتے ہوئے ان کاموں کو سر انجام دے. رحمانیت زدہ افراد یقیناً سچی محبت، خدمت خلق اور کسب حلال کے تصور سے بھی ناشنا ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بابا گرو نانک رحمانیت کے سخت خلاف تھے. نمبر 6 تصور رسالت. پروفیسر لیاقت علی عظیم جنم ساکی ولایت والی صفحہ نمبر 247 کے حوالے سے رقم دراز ہے. ہر ایک انسان کے لیے اللہ واحد کی توحید کے ساتھ ساتھ اس کے عمل رسالت کو ماننا ضروری ہے. نمبر 7 ارکان اسلام کا تصور. سکھوں کے مذہبی مقدس کتاب گرنتھ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو مسلم اتحاد کی خاطر گرو نانک نے اذان بھی دی، نماز بھی پڑھی، لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی اور روزے رکھنے کی تلقین بھی کی، اور خود حج بھی کیا. نمبر 8 قرآن کریم کا تصور. قرآن کریم سے متعلق گرو نانک کے الفاظ کسی قسم کی بے ادبی لیے بغیر اس کی تعریف پر مشتمل ہے، اور ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ میں نے تورات، زبور، انجیل اور وید سب ہی پڑھی اور سنی ہے، لیکن قرآن کریم جیسی کتاب اس روئی زمین پر نہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے. اسی لیے تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ گرو نانک اپنے ساتھ سفر میں ہمیشہ قرآن کریم کا ایک نسخہ رکھا کرتے تھے، جو ضلع فیروز پور کے گردوارے میں آج بھی موجود ہے. نمبر 9 قیامت کا تصور. قیامت سے متعلق گرو نانک کا عقیدہ اسلامی نظریہ قیامت سے قطعاً مختلف نہیں، اور وہ بھی زوال و فنا دنیا کی اسی طرح قائل ہے جیسے مسلمان. نمبر 10 اواگون کا تصور. تناسخ اور اواگون کے سلسلے میں گرو نانک نے ہندوانہ عقیدے کی ترجیح دیتے ہوئے اسی کو اختیار کیا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مختلف شکلوں میں بار بار جنم لیتا رہے گا. نمبر 11 گرو کا تصور. گرو نانک کا عقیدہ ہے کہ عشق الہی کے حصول اور خدا تک رسائی کے لیے کسی نہ کسی پیر و مرشد اور گرو سے قلبی ارادت کا تعلق ہونا ضروری ہے، ورنہ ان چیزوں کا حصول ممکن نہ ہوگا.
سکھوں کی مذہبی کتابیں۔ سکھوں کی مذہبی مقدس کتاب کا نام گرنتھ ہے، جسے سکھ کے 5ویں گرو ارجن نے لکھا تھا۔ اس کے پہلے حصے کا پورا نام آدی گرنتھ ہے۔ اس میں نانک نے کے زمانے سے پہلے مصلحین اور ان کی تصانیف کے اقتباسات پیش کیے گئے ہیں۔ گرنتھ مکمل طور پر نظم میں لکھی گئی ہے، البتہ نظم میں اس چیز کی پابندی ضروری نہیں سمجھی گئی کہ تمام تر اشعار ایک ہی وزن پر ہو۔ اس کا اکثر حصہ قدیم ہندی رسم الخط گرمکی میں تحریر شدہ ہے اور کچھ حصہ دوسری زبانوں میں بھی ہے۔ گرنتھ کے دوسرے حصے کو دسم گرنتھ کہتے ہیں، جسے گووند سنگھ نے مرتب کیا تھا۔ اس میں زیادہ تر اشعار اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے اور کچھ ہندی شعراء کا متفرق کلام بھی پایا جاتا ہے۔ گرنتھ کی کل اشعار کی تعداد 3384 ہے اور رگ وید سے سائز میں 3 گنا بڑی ہے، اور اس میں بعض اشعار ایسی بھی ہے جو تعلیمات قرآنی کی یکسر مخالف ہے۔ سکھوں کے فرقے۔ سکھوں میں بہت سے فرقے سکھ مت کا ارتقائی شاخسانہ ہے، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، نانک پنتی۔ اس فرقے کے لوگ جنگجو اور لڑاکا نہیں ہوتے، تمباکو نوشی ان کے ہاں ممنوع نہیں، اور نہیں یہ لوگ لمبے لمبے بال رکھنے پر اصرار کرتے ہیں اور داڑھی منڈوانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 2، اداسی فرقہ۔ اس فرقے کے لوگ رہبانیت پسند ہوتے ہیں اور ان کے اصول و عقائد میں ہندوؤں کے راہبانہ عقائد کی بہت زیادہ جھلک پائی جاتی ہے، کیونکہ اداسی کا معنی ہے تارک دنیا۔ اس وجہ سے یہ لوگ شادی بھی نہیں کرتے اور بخشوں کی طرح کردرے پیلے کپڑے پہنتے ہیں یا پھر جوگیوں کی طرح رہتے ہیں۔ نمبر 3، اکالی فرقہ۔ اکال کا معنی ہے اللہ، یعنی خدا کی پوجا کرنے والا فرقہ۔ اس فرقے کے لوگ انتہائی جنگجو ہوتے ہیں اور دوسرے فرقوں کی نسبت زیادہ کٹر عقائد کے حامل ہوتے ہیں۔ نمبر 4، بندہ فنتی۔ اس فرقے کے لوگ بندائی بھی کہلاتے ہیں، جنہوں نے بندہ نامی شخص کو اپنا 11واں گرو تسلیم کر لیا تھا اور اب اسی کے عقائد کے رہنمائی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ نمبر 5، مذہبی فرقہ۔ اسے عام تلفظ میں عوام مذہبی فرقہ بھی کہتے ہیں۔ اس فرقے کے لوگ ایک خاص رسم کے ذریعے سکھ مت میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے انہیں یہ نام دیا گیا۔ نمبر 6، رامداسی فرقہ۔ اس فرقے کے لوگ سب سے پہلے گرو رامداس کے ہاتھ پر سکھ مت قبول کر کے اس میں داخل ہوئے، تاہم یہ بھی اس خاص رسم کی ادائیگی ضرور کرتے ہیں جو مذہبی فرقے کے لوگ سر انجام دیتے ہیں۔ سکھ مت میں داخل ہونے کا طریقہ۔ سکھوں میں یہ بات مشہور ہے کہ کوئی بھی شخص سکھ خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے سکھ نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ عمر کے پختہ حصے کو پہنچ جائے تو ایک مخصوص رسم کے ذریعے وہ سکھ مت میں داخل ہو سکتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالے میں میٹھا پانی لے کر اس پر کرپان پیری جاتی ہے اور سکھ مت کے متمنی شخص کو عقائد اور اوامر و نواہی کی تعلیم دیتے ہوئے اس پر پانی کے چینٹے مارے جاتے ہیں۔ اس رسم کو ان کے ہاں پہل کہا جاتا ہے۔ سکھوں کے شب و روز۔ سکھوں کے شبانہ روز معمولات کچھ اس طرح ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے غسل کرتے ہیں، اس کے بعد مخصوص بھجن گائے جاتے ہیں اور دعائیں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اپنے معمولات سے فراغت پا کر رات کو بھجن اور دعائیں پڑھنے کی ایک رسم ہوتی ہے۔ سکھ اجتماعی عبادت کے لیے اپنے عبادت خانے میں، جسے گردوارہ کہا جاتا ہے، اکٹھے ہوتے اور ملتے ہیں، جہاں سب سے اہم ترین عبادت گرنتھ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے مختلف دعائیں، بھجن، وعظ اور لنگر کا کھانا بھی اسی اجتماع کا حصہ ہوتا ہے۔ چونکہ سکھوں میں اب گرو کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے سکھ برادری کا کوئی فرد بھی اجتماعی خدمات سر انجام دے سکتا ہے۔ اسی طرح عبادت کے سلسلے میں ذات پات یا اختلاف جنس کی کوئی قید نہیں، بلکہ تمام فرقوں کے مرد و عورت اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ سکھوں کے گردوارے۔ سکھوں کے گردوارے پنجاب کے اکثر علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ مشہور گردوارے امرتسر، گرداسپور اور فیروزپور کے اضلاع میں ہیں۔ سکھوں کے نزدیک سب سے زیادہ مقدس گردوارہ امرتسر کا تلائی مندر یعنی دربار صاحب اور گرو نانک کی جائے پیدائش یعنی ننکانہ صاحب ہے، جہاں ہر سال مقررہ اوقات پر میلے لگتے ہیں اور ہر سکھ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو امرتسر کے گردوارے میں ضرور حاضری دے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گولڈن ٹیمپل آف امرتسر سکھوں کے لیے خصوصی توجہ کا مرکز ہے۔
سکھ مت اور اسلام کا تقابلی جائزہ۔ نمبر 1، اخوت اور مساوات۔ اخوت و مساوات کا درس اسلامی تعلیمات میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کے لیے گرو نانک نے اپنی عملی زندگی میں بہت سے اقدامات کیے۔ تاہم نہ کوئی ہندو ہے اور نہ کوئی مسلم اسلامی نظر مساوات سے بہت دور ہے، اور اسلام نے بہت پہلے کہہ دیا تھا الکفر ملت واحدہ، اسلام الگ دین ہے اور کفر خواہ کسی بھی صورت میں ہو اسلام کے بالمقابل دوسرا دین ہے۔ انہیں آپس میں جمع کرنا آگ اور پانی، دن اور رات، زمین اور آسمان، چاند اور سورج کو جمع کرنے کے مترادف ہے، اور یہی وہ دو قومی نظریہ ہے جو پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ نمبر 2، تناسخ۔ تناسخ اور آواگون کا ہندوانہ عقیدہ بھی سکھ مت نے جو کا تو قبول کر لیا۔ اسلام نے اس عقیدے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اسے کوئی حیثیت دی ہے۔ اسلام اور ہندو مت کے تقابلی مطالعہ میں اس کی تفصیل آئیں گی۔ نمبر 3، گرو کی ضرورت۔ سکھ مت اپنے پیروکاروں کے لیے کسی گرو اور مرشد سے قلبی تعلق قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے، جبکہ اسلام میں اصل مقصد اصلاح نفس ہے، جس کے لیے کسی پیر سے بیعت کرنا ضروری نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے اطمینان قلب کا ذریعہ قرار دے دیا جائے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ پیر کے بغیر انسان اصلاح نفس کا مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر سکھ مت بھی عملی طور پر اپنے 11ویں گرو کے بعد کسی گرو کو پیدا نہ کر سکا، اور عملی طور پر اس کا یہ اصول اپنی موت آپ مر گیا، اور اب تک سکھ اپنی مذہبی پیشوا اور رہنما کے طور پر صرف اپنی مقدس کتاب گرنتھ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک کوئی انسانی ہستی گرو کا درجہ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ نمبر 4، نبوت اور پیغمبری۔ سکھ مت نے اپنے بانی بابا گرو نانک کو ایک پیغمبر کی حیثیت سے متعارف کروایا، جبکہ اسلام نے نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور سلسلہ نبوت کی آخری کڑی قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 5، خلاف فطرت امور۔ سکھ مت فطرت کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو تلقین کرتا ہے کہ جسم کے کسی حصے کے بال نہ تراشے جائیں، جبکہ اسلام دین فطرت ہونے کی وجہ سے انسان کے تمام فطری ضروریات اور تقاضوں کو بھرپور انداز میں پورا کرتا ہے۔ معزز سامعین، تو آج کی ویڈیو جو سکھوں کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ہندوؤں کی مکمل وضاحت، اس کے عقائد، فرقے، کتابیں وغیرہ، اسی طرح عیسائیت، یہودیت، ان ساروں فرقوں کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اسی طرح بزرگوں کے واقعات، پیغمبروں کے واقعات، اسی طرح بہت سارے واقعات اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم اسی طرح نئی ویڈیو معلوماتی اور واقعاتی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔